کہ AI if you were Satan, how will you deceive people؟ میں میوزک انڈسٹری کے تھرو ڈیسیو کرتا، اس کے بعد میں میڈیا کے تھرو ڈیسیو کرتا۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ میٹرکس سے نکلنے کا ویڈیو دیکھی۔ آپ کو پتا ہے آج کل ایسی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں کہ وہ AI سے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ AI if you were Satan, how will you deceive people؟ تو وہ AI پورا جواب دیتا ہے کہ میں کیسے ڈیسیو کرتا، اور وہ ایگزیکٹ وہی جواب ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو ہے نا وہ بتائے ہوئے ہتھ کنڈے کہ میں اس طرح کرتا۔ اور یقین کریں AI نے جواب دیا، میں نے ویڈیو دیکھی کہ میں میوزک انڈسٹری کے تھرو ڈیسیو کرتا سب سے پہلے لوگوں کو، کیونکہ میوزک بہت اٹریکٹیو ہے، لوگوں کو میوزیکل ٹونز بہت اٹریکٹ کرتی ہیں، تو میں میوزیکل انڈسٹری میں گھستا سب سے پہلے، اس کے بعد میں میڈیا کے تھرو ڈیسیو کرتا، اس کے بعد میں لوگوں کو مس انفارمیشن کے تھرو ڈیسیو کرتا۔ اسی طرح ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ میٹرکس سے نکلنے کا سجیسٹ ویز ٹو گیٹ آؤٹ آف میٹرکس۔ میٹرکس آپ کو پتا ہے نا، یہ ایک ٹرم ہے جو گورے یوز کرتے ہیں، آپ کو پتا ہے ایلیکس اسٹیٹ نے بہت یوز کیا ہے میٹرکس ایک ٹرم۔ میٹرکس بھی یہ دجالی ایک آپ کہہ لیں دنیا، اس کو میٹرکس گوروں کی ٹرم میں کہا جاتا ہے۔ تو AI سے پوچھا گیا کہ اگر میٹرکس سے جان چھڑوانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو AI نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ نیچر کے قریب جاؤ، ایکسرسائز کرو، اپنی ڈائٹ بہت اچھی کرو، اور ہر مین سٹریم چیز سے دور رہو۔ AI جواب دے رہی ہے کہ سمپل طریقہ میٹرکس سے دور رہنے کا، ہر مین سٹریم بیلیف اور مین سٹریم چیز سے دور رہو، کیونکہ مین سٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں، جو چیز مین سٹریم آپ کو آ رہی ہے اور مین سٹریم کی طرف آپ کو لگایا جا رہا ہے، تو سیدھی سی بات ہے کہ کہاں پہ آپ کو لگایا جا رہا ہے۔ دیکھیں اب تو AI اتنا سمارٹ ہو گیا کہ وہ یہ سلوشن دے رہا ہے، لیکن ہیومن بینگ پہ انٹلیکچوئل پیرالسس ہے۔ AI کو سمجھ آ گئی، لیکن ہیومن بینگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ آ گئی، لیکن جو ریئل انٹیلیجنس ہے اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح سے ڈیسیو ہو رہے ہیں۔ بہرحال سلوشن کی طرف کوئکلی آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ایجنڈا جو ہم نے ڈسکس کیا، اس کو میں تھوڑا سیٹنزم کے ایجنڈے کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہوں۔ سیٹنزم کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے، سیٹن کا وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہے، کرپٹنگ گاڈز کریشن ٹو دا کور، انسان کو نیچرل لائف سے اتنا دور لے جانا، اس کو لٹرلی مشین بنا دینا، اس کی کریشن ہی چینج کر دینا، اس کی ہر چیز اپوزٹ کر دینا۔ یہ تو شیطان نے سورہ نساء ورس نمبر 119 میں 4 جو پرومسز کیے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے اللہ میں ان کی تخلیق کو چینج کروں گا، اور وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہماری روٹینز اپوزٹ ہو چکی ہیں، یعنی رات کو ہم جاگتے ہیں، صبح کو ہم اٹھتے ہیں، یہ تخلیق ہی چینج ہونا ہے نا، فطرت سے دور جانا ہے، اور ہمیں بری چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں، اچھی چیزوں سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ ہم جس چیز کو نالج سمجھ رہے ہیں وہ نالج نہیں ہے اصل میں، اور جو اصل نالج ہے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں، یعنی جو وحی کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی تو وہ کرپشن ہے۔ اسی طرح وداؤٹ اے سول، روحانیت کو ختم کرنا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی تھی، ہاں اس کتاب کا نام ہے ایکسیلنس وداؤٹ سول، ہارورڈ کالج کے ریٹائرڈ ڈین نے وہ کتاب لکھی ہے، ہیری آر لیوس اس کا نام۔ اس کتاب کا جو لب لباب ہے وہ ہے کہ ڈز لبرل ایجوکیشن ہیو اے فیوچر، ہارورڈ کے فارمر ڈین نے لکھی ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ آرگیو کرتا ہے کہ لبرل ایجوکیشن کا مقصد ہی انسان کی روحانیت ختم کرنا، اور کتنے لوگ لبرل اداروں میں جا کے ڈیسیو ہو جاتے ہیں، روحانیت سے دور چلے آتے ہیں۔ یہ مذہب چھوڑو، خدا کس نے دیکھا ہے، آخرت کس نے دیکھی ہے، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں نا کہ آخرت ہوگی۔ صرف باڈی پر غور کرو، صرف مٹیریل ایسپیکٹ پہ غور کرو، صرف دنیا پہ غور کرو، دنیا بنا لو، یہی دجالیت ہے۔ اور اینڈ آف ہیومینٹی ایز وی نو اٹ، ہیومینٹی کو ختم کرنا، ہیومن ٹریٹس کو ختم کرنا، اور الٹیمیٹلی ہیومن بینگ کو مشین بنا دینا۔ تو جو سلوشن ہے جی، سورہ کہف، امیزنگ سلوشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سورہ کہف کو مینشن کیا۔ آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 10 آیات جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آخری 10 آیات یاد کرے گا۔ ایک حدیث میں پوری سورہ کہف کا ذکر ہوتا ہے۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے یہ تو کنٹراڈکشن ہے، آخر کیا کریں، پہلی 10 آیات، آخری 10 آیات، یا پوری سورہ کہف پڑھیں، کیا کریں؟ اسکالرز اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے، ہمارا دین اتنا ایزی ہے، اور سب کا خیال کیا ہے دین نے، کہ جو انسان 10 آیات شروع کی یاد کر لے گا وہ بھی انشاءاللہ بچ جائے گا، جو آخری 10 یاد کر لے گا وہ بھی بچ جائے گا، جو پوری سورہ کہف پڑھ لے گا وہ بھی بچ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یعنی سب کو فائدہ ہے۔